میدان عرفات میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحج 10 ہجری کے دن کو آخری خطبہ حج دیا تھا۔ آئیے اس خطبے کے اہم نکات کو دہرا لیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی عزت اور مال حرمت والے ہیں۔ لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کرو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں، تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہارے شراکت دار اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ کبھی زنا کے قریب ہی مت جانا۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ زبان کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا۔ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو۔ برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو تم کو ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اور نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سنو تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ پھر اگلے لوگوں کو پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ سکیں۔ پھر آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس پیغام کو سنیں، پڑھیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں اور اس کو آگے پھیلانے والے بنیں۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور سنت عطا کرے، اور آخرت میں جنت الفردوس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اکٹھا کرے۔ آمین۔